ویلکم بیک ناظرین. قصوری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ان سے چند اہم سوالات کرتے ہیں تاکہ عوام کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنے. قصوری صاحب، ایک تو مجھے یہ یہاں پہ میری رہنمائی فرمائیے گا کہ عوام پس رہے ہیں اور پٹرول بم جو ہے وہ پھر پھٹ گیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، بات بڑی سمپل ہے. یا تو ملک کی معیشت صحیح چل رہی ہو تو پھر خزانے میں اتنا پیسہ ہو کہ آپ کو اگر سبسڈی بھی دینی پڑے تو آپ دے سکیں. معیشت کا تو یہ بھٹا بیٹھ گیا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مزدوروں کی مزدوریاں ختم ہو رہی ہیں، کارخانوں کے علاوہ جو سروس سیکٹر تھا، جو جابز پرووائڈ کرتا تھا، اس کا بھی برا حال ہے. اب ان حالات میں گورنمنٹ کا خزانہ بھی خالی ہے. اب یہ جو انہوں نے 3 سال کیا ہے، اب کیا اس کا جو نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اب یہ کس طرح ہوگا؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے خرچے کم کرنے چاہیے اور گورننس بہتر کرنی چاہیے، کیونکہ اب 300-400 ارب کا نقصان دیکھیں. اگر حکومت صحیح کر رہی ہوتی تو یہ جو ان کے پبلکلی اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جیسے کہ پی آئی اے ہے، ریلویز ہے، اس قسم کے جو ادارے ہیں، ان کا 300 ارب سے زیادہ سالانہ لاس ہے. بالکل ہے. اگر یہ آتے ہی فیصلہ کر لیتے کہ اس کو ختم کرنا ہے تو آج اس پوزیشن میں ہوتے کہ عوام کا یہ کچھ ان کو امداد دے سکتے تھے سبسڈی کے فارم میں کسی میں. انہوں نے تو خزانہ خالی کر دیا اور بالکل اللہ تللے جاننے والے لوگوں کو، یاروں دوستوں کو نوازا گیا ہے. وہ اور بڑھ گیا. بجلی ہمارے دور میں ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہوتی تھی، بھی 17,000 میگا واٹ انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، 17,000 کے قریب ہماری ڈیمانڈ ہے اور تقریباً 20,000 کے ان کو کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کیوں 3 سال ضائع کیے؟ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پرانے ہو گئے تھے بجلی گھر، ان کو ماڈرنائزیشن کے لیے قرضے دیتے، بجائے یہ کہ رینٹل پاور میں چلے گئے ہیں. وقت اتنا ضائع کر دیا ہے. کوئی انہوں نے میجر پلان نہیں بنایا. جو ہم نے اپنے دور میں پلاننگ نہیں ہے کوئی. ہم نے جو اپنے دور میں بھاشا سینکشن کیا ہے وہ بھی سلولی یہ چلا رہے ہیں. ہم کر گئے تھے سارا، مطلب کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو اگر یہ ان نے کیا ہوتا تو آج ہر پوزیشن میں ہوتے کہ جو بجلی بم یہ جو گیس کا بم پھٹ گیا ہے کیونکہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. مصر اور یہ ہر جگہ کے جو واقعات ہیں، بین الاقوامی طور پر منڈی میں 112 115 کے قریب 108 اس لیول پہ تیل چلا گیا. تو اب اس کو کسی کو تو پیسے دینے پڑیں گے، یا عوام دے یا حکومت دے. حکومت دیتی ہے سبسڈی کے ذریعے. حکومت اپنا خالی ہوئی ہے، بالکل پھانک حکومت ہے، لیکن پیسے لے کے اپنا کام چلا رہی ہے. تو یہ حالات جو ہیں، اگر شاید عوام کو بھی اس سے سبق آیا کہ اگلے الیکشن میں کیسے لوگوں کو الیکٹ کرنا چاہیے. کیونکہ الیکشن جمہوریت کا یہ مطلب نہیں کہ اب ایک دفعہ الیکشن بس ہو گیا پھر آپ گھر بیٹھ جائیں اور جو چاہیں آپ کرتے رہیں. ناٹ ایٹ آل. آپ کو ڈیلیور بھی کرنا پڑتا ہے. ان کی ڈیلیوری زیرو رہی ہے. اچھا قصوری صاحب، یہ جو امریکہ سے امداد لینے کا جو ہمارے رواج ہے، پرانا رواج ہے، کیا اس کو اب تبدیل کر کے تجارت، امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات نہیں کچھ بڑھانے چاہیے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ تجارت اور بھیک مانگنا تو دوسری بات ہے. پہلی بات تو آپ کو سوال مجھے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے پاؤں پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ بس یہی وجہ نا جی. ہاں، اس لیے نہیں کھڑے ہوتے، ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے. ذرا ٹیکس لگے عوام بھی شور مچاتی ہے، اور جو لوگ دے سکتے ہیں امیر لوگ، وہ ڈائریکٹ انکم ٹیکس کوئی نہیں دیتے. غریب جو ہیں ان بیچاروں پہ تو لگتا ہے یہ انڈائریکٹ ٹیکسز. اور جو امیر جن کے پاس سرپلس ہے ان کو گورنمنٹ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگاتی. مطلب یہ جو مجھے سمجھ آتی ہے ایگریکلچر ٹیکس بڑے معصومیت سے کہہ دیتے ہیں وہ تو غریب کی کاشتکار کو تو نہیں لگانا. کاشتکار کو لگانے کو کون کہہ رہا ہے؟ خود لگنا نہیں چاہیے ٹیکس. ٹیکس اس بندے کو لگنا چاہیے اگر کوئی بندہ 10 کروڑ کے آم بیچ رہا ہے سال کے، ایکسپورٹ کرے، اس کو بڑا ٹیکس لگے. یہ نہیں مجھے سمجھ آئی. غریب کاشتکار کے نام پہ اربوں روپے کی آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں، کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ اگر ٹیکسیبل انکم سے زیادہ ہے تو آپ چاہے آم اگائیں، چاہے آپ وکیل ہوں، چاہے آپ آرکیٹیکٹ ہوں، چاہے صحافی ہوں. ہر بندے کو پتا ہے کہ ٹیکسیبل انکم کیا ہے. جب تک زبردستی لوگوں سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، جس بندے کی ٹیکسیبل انکم سے زیادہ ہے، لوگوں سے پوچھتے جی بھی آپ کا موٹر ہے، آپ نے ٹیکس کیوں نہیں دیا؟ آپ ولایت سیر کرنے کے لیے ٹیکس کیوں نہیں دیا؟ اگر آپ کو اتنے پیسے ہیں کہ ولایت جا سکتے ہیں. یہ بڑا آسان ہے، ڈھونڈ لیں. موٹر ہے، گھر ہے بھائی تمہارا 500 گز سے زیادہ کا،
टैक्स दिया है, अगर दिया है तो पता लग जाएगा, नहीं दिया तो दो। यही सरकार से और हुकूमत से डिमांड जरूर करनी है, ये भी दो तो वो भी दो, लेकिन टैक्स नहीं देना। तो अगर आपने टैक्स नहीं देना तो फिर क्या है, आप भीख मांगेंगे जो आप मांग रहे हैं कई सालों से। टैक्स का निजाम जो है वो जब तक आपको जो गैरतमंद लोग हैं, इसीलिए हमारी उर्दू में भी ये कहावत है, उतने पांव फैलाओ जितनी चादर है। बिल्कुल चादर इतनी है, 10 रुपए इनकम है 20 खर्च में, और भाई या तो खर्चा कम कर दो, और अगर 20 रुपए खर्च में है तो फिर 10 रुपए टैक्स लगा के पूरे करो। टैक्स के बगैर तुम फिर अमरीका के नहीं तो बेकारी बन जाओ जो हम बने हुए। तो इसलिए ये आवाम को भी सोचना पड़ेगा, सिर्फ जज्बाती नारों से बात नहीं होगी। डिबेट में आप टीवी वालों को कहूंगा, कोई आपको सैर हासिल डिबेट करनी चाहिए। लोग कहते हैं गैरतमंदी होना चाहिए फलां, तो अगला सवाल क्यों नहीं पूछते? सही, आपने टैक्स कितना दिया है? जो बंदा आपको लेक्चर दे रहा है, बताओ भाई तुम्हारा टैक्स क्या था, तुमने दिया है? कोई इनकम टैक्स दिया है? कोई इनडायरेक्ट टैक्स की नहीं बात कर रहा। इनडायरेक्ट टैक्स जो सेल्स टैक्स ये हो तो आप आवाम से कलेक्ट करना होता है और आगे गवर्नमेंट को खजाने में देना है। पूछे कि आपने इनकम टैक्स क्या दिया? कसूरी साहब, आप ही के कहने पे आप ही से सवाल करता हूं हमने बढ़ा दिया कि आप बताएं कि आप टैक्स इनकम टैक्स थी 29 करोड़ जिसका दिया था बीकन हाउस का, फिर हमने जाती टैक्स भी दिया। इनडायरेक्ट टैक्स की नहीं बात कर रहा, इनकम टैक्स का मतलब आपकी जेब से पैसे निकले। बिल्कुल सही बात है, ताकि अवाम के लिए आसानियां पैदा हों। तो अगर आप टैक्स ही नहीं दे रहे, भाषण देने को तैयार है, हर बंदा तैयार है जी, ना कोई वकील से पूछता है, ना आर्किटेक्ट से पूछता है, ना डॉक्टर से पूछता है, जो लोग आके लेक्चर करते हैं दो ना टैक्स। सही बात है। और मैं कहता हूं जबरदस्ती निजाम, मगर मैं बिल्कुल उसके हक में हूं कि अमेरिका से आजाद होना चाहिए, IMF से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन उसके लिए मनसूबाबंदी की जरूरत है। सिर्फ नारों से नहीं होगा। नारे यही वजह है कि अमेरिका से आपकी जान नहीं छुट रही, कि हर दफा जो प्रॉब्लम आता है नारे मार देते हैं, लोग तालियां बजा देते हैं, बड़ा अच्छा जी, सड़कों पे आ जाते हैं, हाँ जी बड़ा अच्छा जी, आपने बड़ी अच्छी तकरीर कर दी। और भी पूछो टैक्स आपने कलेक्ट कितना किया, आपको पता कितना है? 9% ऑफ GDP। कई मुल्कों में 20 है, भारत में 15-16% है। तो पाकिस्तान में 9%। देखें जी, मतलब GDP का जो आपकी टोटल वेल्थ है उसका सिर्फ 9% आपका टैक्स जा रहा है। अगर आपकी बातें हमारे लीडर ही सुन लें जी, अगर यही टैक्सेस देना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं वकील ये टैक्सेस को, सच्ची बात यह है कि सबको ही देने पड़ेंगे। लीडरों को तो इसलिए देना चाहिए ना कि जैसे आपने मुझसे सवाल पूछ ले, दूसरा को पूछ ले, तो वो तो उनको देना चाहिए, लेकिन मेरा कहना टैक्स तो सबको ही देना पड़ेगा। हर बंदे को पता है कि इस मुल्क में इस इनकम से ज्यादा टैक्स है, चाहे उसकी सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो, उसको टैक्स देना पड़ेगा। और जब तक आप ये निजाम राइज नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको भीख मांगना पड़ेगा। ये आपको को समझ जाना चाहिए। कसूरी साहब, आजकल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो सिलसिला जारी है पंजाब में खुसूसन, क्या देखते हैं उसके बारे में? अफसोसनाक है। मैं तो ये कहूंगा कि 3 साल के बाद चार्टर और डेमोक्रेसी भी गायब हो गया जी। तो मैं तो यही कहूंगा, और क्या कह सकता हूं। नहीं तो ये जो यूनिफिकेशन ब्लॉक निकल आया है अब मुस्लिम लीग कायदे-आज़म में से, तो ब्लॉक के बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए जी, बात यह है कि उनमें से कुछ लोग हमारे साथी भी रहे हैं, लेकिन मसला ये हमसे उन्होंने पूछा नहीं। नो, अच्छा, आपसे बात नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया? उनका अपना फैसला है, मैं उसमें क्या कह सकता हूं। हमारी पार्टी जब उनको को स्टैंड अब लेंगे, अभी तो हुकूमतें बन रही है ना, तो हमारी पार्टी का स्टैंड वाज़ेह होगा और क्लियर होगा। अच्छा, आप इस वक्त न्यूट्रल हैं? नहीं, न्यूट्रल का मसला नहीं। आपने कुछ सवाल पूछा है, उस पर न्यूट्रल नहीं हूं मैं। अपनी राय आप नहीं, मैं न्यूट्रल नहीं हूं। मैं समझता हूं कि जो ये मामला है ना, इतना सिंपल नहीं है। मैंने इसका जवाब सोच समझ के दिया था जी, कि ये को कदम अगर उठाएंगे हमारे दोस्त, कुछ उसमें से हमारे दोस्त भी हैं, तो हम ये फिर उनको एडवाइस अकॉर्डिंगली करेंगे। आपके ही दोस्तों का ख्याल है कि हम मुस्लिम लीग के इकट्ठा करने के लिए मुतहर्रिक हैं, और आपने भी पिछले दिनों जो आप स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो आपने बेड़ा उठाया है मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करने का, तो मेरा उसी तरफ इशारा है। हाँ, उसका ये तरीका नहीं है। फिर मुस्लिम लीग को इकट्ठा नहीं किया जा रहा, मुस्लिम लीगों को कुछ हिस्से तोड़े जा रहे हैं। उनके इकट्ठा करना और होता है, निफाक पैदा किया जा रहा है। इकट्ठे लोग दिल से होते हैं, इसलिए अगर दिल से इकट्ठे हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं आपका माल उठा के अपने घर में रख लूं, कहें कोई बात नहीं, हम एक ही तो हैं। अच्छा, क्या आप कोई इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कोई मुस्लिम लीगी धड़ों को इकट्ठा करने की? देखिए, हमने कोशिश कर
کی ہے اور مزید کریں گے. جب 5-6 حصوں میں 5 حصوں میں ہو گئی تھی مسلم لیگ، 4 کو ہم نے اکٹھا کر لیا. ہم ہی ایفرٹ کر رہے ہیں نا. جی تیسرا پگاڑا کو اعجاز الحق صاحب کی پارٹی جو ضیاء لیگ بنی، پھر شیخ رشید کی، پھر ہمارا جو تھا. چودھری شجاعت حسین کی جو پارٹی ہے ان کے بندے ہم سے ملتے رہتے ہیں، جس کے وہ ہیڈ ہیں پارٹی کے، ان سے ہماری بات چیت جاری رہتی ہے. اور اب دیکھیں گے اس کا کیا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں مسلم لیگ، جہاں تک باقی مسلم لیگوں کا ہے، میر ظفر اللہ خان جمالی جو متحدہ مسلم لیگ کے کنوینر تھے، وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہو کے آئے ہیں. رکاوٹ کون ہے؟ نہیں، وہ میاں نواز شریف اگر مان جاتے تو کچھ پروگرس ہوتی نا. جمالی صاحب نے تو ہمیں نہیں بتایا کہ کوئی پروگرس ہے. اچھا، انہوں نے پروگرس نہیں ہے نا، تو تبھی نہیں نا بتایا. اچھا، اب پاک انڈیا مذاکرات جو ابھی شروع ہوا ہے سلسلہ، کیا یہ ہاتھ جو ملا رہے ہیں، یہ ہاتھ ملانے والا ہاتھ ہے یا ہاتھ دکھانے والا ہاتھ ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ جی کہ دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے. 2 طریقے ہوتے ہیں جب معاملات جھگڑے میں پڑ جائیں. یہ جنگیں ہوتی ہیں یا بات چیت ہوتی ہے. جنگیں تو کر لیا، 5 جنگیں کی ہیں، 3 بڑی جنگیں کی ہیں، 2 چھوٹی کی ہیں، ایک رن آف کچھ کی، ایک کارگل کی. 5 جنگیں بھی کی ہیں، آدھا ملک بھی گنوایا. وہ جو 71 کی جنگ تھی وہ بنگلہ دیش کی تو تھی، لیکن بھارت کو بنگالیوں کی آزادی کا عاشق تو نہیں تھا نا. جی، وہ بھارت کو ان کو آزاد کرانے تو نہیں گیا تھا، بھارت دشمنی میں گیا تھا نا. کشمیر کے اوپر ہماری جنگیں جو ہوئی ہیں تو وہ اس لیے مخالفانہ جذبے سے گیا تھا نا کہ اس کو موقع مل گیا تھا. تو اب آپ نے جنگیں آزما لی، اب بات چیت کے ذریعے مناسب ہے اور ایسا حل ہونا چاہیے جو کشمیریوں کے لیے سب سے پہلے قابل قبول ہو، پھر پاکستانیوں ہندوستانیوں کے لیے. کیونکہ جنگ اگر آپ کر کے زبردستی لے لیتے یا انڈیا زبردستی چھین لیتا ہم سے. اچھا قصوری صاحب ایک عرض کرتا چلوں، بات سونا آزاد کر کے چھین لیتا. اب اس پاکستان غائب ہو گیا، آپ کے حصہ نہیں ہے نا. اگر چھین لیتا، وہ نہیں چھین سکا، ابھی تک اسے بڑی کوشش کی ہے، ہم ان کا حصہ نہیں آزاد کرا سکے. اب دیکھیں جی، یہ بھی تو ہمارا قصور ہے نا، وہ نفرت کی وجہ سے علیحدہ ہوا نا. تو اب قبائلی علاقوں میں جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی عمل نہیں دہرایا جا رہا؟ نہیں، یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے. میرا کہنا سمپلی یہ تھا، پہلی پہ تو وہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں آپ نے بات چیت کی ذکر، کوئی دنیا کے 2 ممالک ایسے نہیں ہیں جن میں اگر تنازع ہو تو بات چیت نہ ہو. بات چیت تو کرنی پڑے گی. سوال یہ بات چیت میں نتیجہ تب نکلتا ہے ٹھیک ہے، اگر حکومت مضبوط ہو. اگر ایک حکومت کمزور ہے اندرونی طور پہ تو غیر ملکیوں کو بھی پتا ہوتا ہے ان سے ڈیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. درست. اچھا، انڈیا ہمارے دریاؤں پہ ڈیم بناتا جا رہا ہے، تو اگر یہ بات چیت کرنی ہے تو پھر اس پہ بھی ہونی چاہیے. کیا آپ کے دور میں ہوئی؟ جی ہاں، مثلا بغلی والے ڈیم پہ ہوئی تھی نا جی، وہ بنا رہے تھے. ہم نے کہا آپ کا نقشہ غلط ہے، آپ کو جو اجازت ہے، آپ کو ریزروار بنانے کی اجازت نہیں. آپ کو صرف انڈس بیسن ٹریٹی میں رن آف دا ریور پروجیکٹ بنانے کی اجازت ہے، اور آپ وہی بنائیں. پھر ہمارا اختلاف ہوا، انہوں نے کہا نہیں ہمارا ڈیزائن ٹھیک ہے، ہم ریزروار نہیں بنا رہے. ہم نے کہا آپ بنا رہے ہیں. پھر ہمیں ورلڈ بینک میں گئے، نیوٹرل ایکسپرٹ آیا، اس نے ہندوستان کا ڈیم کا ڈیزائن تبدیل کروایا. جہاں بات چیت ہوئی تھی اور نیوٹرل ایکسپرٹ کے بعد جنیوا گئے تھے. قصوری صاحب، بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے. ناظرین، چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.